الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام بزرگوں دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، ایک عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جس درخت کا پھل اچھا اور میٹھا ہو، خوبصورت بھی ہو اور ذائقہ میں بھی لذیذ ہو، لوگ اس درخت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس درخت کو پانی بھی پہنچاتے ہیں. اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، وہ اچھے اخلاق والا انسان جس کے پاس بیٹھے تو اس شخص کو فائدہ پہنچائے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اور جو مصیبت میں ہو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے. ایسے بندے کو، ایسے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسان دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو زمین میں جما دیتے ہیں، اس کے قدم
زمین پہ جم جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انسان گھر کر جاتا ہے۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس دین اسلام نے اخلاق کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش اخلاقی۔ ایک انسان ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس انسان کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ اس کے اچھے اخلاق۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے پاس بندے کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک معیار بتا دیا کہ اس انسان کا جو معیار ہے پرکھنے کا وہ اس کے اخلاق ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر انسان اپنا موازنہ کر سکتا ہے، اپنے بارے میں ہر انسان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کتنے پانی پانی اپنی گفتگو کا اندازہ کر لے، اپنے رہن سہن کا اندازہ کر لے، اپنے تعلقات کا اندازہ کر لے، پتہ چل جائے گا کتنے پانی پانی، بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اچھے اخلاق والے انسان کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور پروردگار عالم کہ ہاں بھی وہ پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ جس انسان کو خوش اخلاقی نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بہت بڑی نعمت مل جاتی ہے۔ اچھے اخلاق کو انسان کی سیرت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتنی اچھی سیرت والا انسان ہے۔ جیسے کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر، خوبصورت شکل کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو اچھے اخلاق والا انسان ہوتا ہے اس سے گفتگو کر کے دماغی سکون مل جاتا ہے۔ اس اچھے اخلاق والے انسان سے مل کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب انسان اچھے اخلاق اپنا لیتا ہے تو پھر ہر بندہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اب جب اللہ کا انسان محبوب بن جاتا ہے تو یقیناً خیر خواہی اس کے دل میں آ گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت اس انسان کی خیر خواہی ڈالے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس انسان کی پشت پر ہوتے ہیں اس کو دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور ہمیں بھی یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ جس وقت بھی آپ آئینہ دیکھیں، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، میری شکل و صورت کو اپنی مرضی کے مطابق خوبصورت بنایا ہے، پروردگار میرے اخلاق بھی اسی طرح اچھے کر دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ یہ دعا مانگ لیا کریں۔ اور بزرگوں نے خاص طور پر جو موقع بتایا ہے کہ جس وقت بھی آپ آئینہ دیکھیں،
اپنی شکل دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ہی دعا پڑھیں. عربی میں اگر نہیں بھی آپ تو اپنی زبان میں مانگ لیں اللہ آپ نے مجھے جس طرح خوبصورت بنایا ہے پیدا کیا ہے پروردگار میرے رب میرے پالنے والے میرے اخلاق کو بھی اسی طرح اچھا اور خوبصورت بنا. کسی بھی مومن کی ایمان کا اس کے اخلاق کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے. اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ خوف خدا اس کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی بد اخلاقی سے اس کو اللہ کا جو خوف ہے وہ پانے ہو جاتا ہے. ایمان مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا. ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرے گا. اس کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جس حد تک ممکن ہو سکے وہ دوسروں کی راحت کا سبب سمجھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے بہترین ہے، کامل ایمان والا وہ ہے. کیسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتا دیا کہ ایمان کی بڑھوتری کے اندر عبادات کا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ بتایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامل ہو، اس کا ایمان کامل. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے. اپنے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان راتوں کو کھڑا ہو کر مصلی پر عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، یہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ سب سے بہترین چیز کون سی ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو ملی ہو، ایسی بہترین چیز کون سی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ایسی چیز حسن اخلاق ہے. جو کسی کو عطا کی گئی ہو اللہ کی طرف سے وہ بہترین چیز حسن اخلاق ہے. اچھے اخلاق کا دوسرا نام کردار ہے. اب یہ کردار بظاہر جو چیز نظر آنے والی ہے بہت معمولی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ کردار انسان کے اندر کو ظاہر کرتا ہے. اس کردار کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی قیمتی چیز خرید لیتا ہے. دنیا تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی فتحت المدینہ بالاخلاق. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ کو اخلاق سے فتح کیا. اپنے اخلاق ایسے پیش کیے کہ لوگ گرویدہ ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو اخلاق کے تین پر آتے ہیں. ایک مرتبہ تو یہ ہے جو یہودیوں کو ملا اس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں.